بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا مقصد ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو سامنے لانا اور ان کی کہانی زندگی کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو سیلف میڈ ہیں، جنہوں نے محنت کر کے زندگی میں ایک گول بنایا اور پھر اس کو کامیابی سے حاصل بھی کیا. اور ایسے ہی لوگ ہماری نئی نسل کے لیے ایک انسپریشن ہیں، ہیرو ہیں اور ماڈل ہیں. تو ہماری نئی نسل کو اگر آگے بڑھنا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر اس کے سامنے ہمارے سماج کے، ہمارے ملک کے ایسے نام جو اتنی عاجزی میں رہتے ہیں کہ وہ اپنا ذکر بھی کہیں نہیں کرتے اور بالکل خاموشی سے لو پروفائل کے طور پہ زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو اصل ہیرو ہیں، جنہیں ہماری نئی نسل کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، وہ سامنے آ سکیں. تو اس سلسلے میں آج ہم خیر اور برکت کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر سہیل اختر چغتائی صاحب کے پاس آئے ہیں، کیونکہ میرا یہ احساس ہے ان کے بارے میں کہ یہ جتنے سادہ، ڈاؤن ٹو ارتھ اور کمٹمنٹ والے انسان ہیں، ان سے اگر ہم شروع کریں گے تو ہمارے اس سیریز کے اندر بہت خیر و برکت ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، حالانکہ آپ ایسے پروگرامز اور ایسے ایونٹس کو اوائڈ کرتے ہیں جہاں آپ کو اپنے بارے میں بات کرنی پڑے. تو یہ بس آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بات کرنے کے لیے. وقت تو بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے کچھ زیادہ بات کہہ دی. کوئی ایسی بات میں خود حیران ہوں آپ میرا انٹرویو کرنے کیوں آئی ہیں، لیکن وقت تو ہر اچھے کام کے لیے وقت ہوتا ہے. واہ. وقت تو اپنے اختیار میں ہے کہ کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے. تو آپ کی اتنی خواہش تھی تو میں حاضر ہوں، بتائیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بہت شرارتی تھے، سنجیدہ رہتے تھے؟ بہن بھائیوں میں کس نمبر پہ تھے؟ کس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی؟ یہ جو ہے نا، ظاہر ہے یہ بڑا کامن سوال ہے جی. اکثر یہ ایسے پوچھا جاتا ہے، لیکن ہم ایک بڑی فیملی تھے، ہم 9 بہن بھائی تھے اور ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا. ہم اندرون شہر کے رہنے والے ہیں، موچی دروازے کے. اچھا. وجہ وہ منزلوں والے گھر ہوتے تھے. لیکن آج بڑے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس چھوٹے گھر میں محبت بہت زیادہ تھی. اور جیسے ہم آج کی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ میں بنیادی طور پہ ٹیچر ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں میڈیکل کالج میں بھی. میری ساری عمر بچوں کو پڑھانے میں گزر گئی ہے. آج جب میں جیسے اپنے میڈیکل کالج میں دیکھتا ہوں کہ بچے بیٹھے ہیں کیفیٹیریا میں، کھانا کھایا ہے اور پھر سب کچھ وہاں چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں کہ اب ہمارا ڈالا ہوا گند کوئی اور آ کے صاف کرے گا. ایسے ہی ہے نا. یہ چیز ہمیں ہمارے گھر سے سکھائی گئی کہ اپنا ڈالا ہوا میس خود صاف کرو گے. جو یہ مثال دے رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. میری والدہ جو تھیں وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، شاید 6-7 جماعتیں پڑھی. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن 2 الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کے نام کے نیچے جتنے مرضی الفابیٹ لگے ہوں، اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ ڈگریاں تو رکھتے ہیں لیکن آپ پڑھے لکھے شخص نہیں ہیں. تو وہ تربیت جو تھی نا، یا تو گھر کے ماحول میں آپ کے ماں باپ کرتے تھے یا آپ کے اسکول ٹیچر کرتے تھے، پرائمری کلاس میں یا میٹرک تک. کیونکہ جو ٹیچر تھے وہ بہت کمال کے ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ تھے، جن کے لیے پڑھانا جو تھا نا وہ ایک مقصد تھا، صرف کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. کہ اس زمانے میں اگر کوئی بچہ ٹیوشن پڑھتا تھا
تو اس کو نیچے دیکھا جاتا تھا کہ یہ نالائق ہے. ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں تھا. تو آپ نے بچپن کی بات کی. بچپن ہم بہن بھائیوں میں کبھی کوئی تکرار نہیں ہوئی تھی. اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے ماں باپ میں کبھی تکرار نہیں ہوئی تھی. دیکھیے ہمارا گھر چھوٹا تھا, ہم اتنے سارے تھے اس گھر کے اندر. میں نمبر 8 تھا بہن بھائیوں میں. ہم 7 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. تو میرے سب سے بڑے بھائی مجھ سے 18 سال بڑے تھے. تو میں جو گرو کرنا شروع ہوا تو دیکھا کہ یہ تو نہیں, کیونکہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے تھے کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے. تو پھر بھی ایک دفعہ میں نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے کبھی امی جان اور بوجی کو, والد صاحب کو بوجی کہتے تھے, کہ امی جان اور بوجی کو کبھی جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کبھی نہیں کی. یہ نہیں کہ ان کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا ہوگا, ضرور اختلافات ہوئے ہوں گے, لیکن ان اختلافات کو ڈیل کرنے کا کوئی ایک عجیب سا میکنزم تھا, تو جو کہ ہمارے سامنے نہیں آتا. تو جب بچپن میں جب گھر میں ماں باپ کا آپس میں سکون, محبت اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے, تو آپ کی آنے والی زندگی پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. جب ماں باپ آپ کو یہ بتائیں, یہ چیز آپ کو گھر سے سکھا کے بھیجیں کہ یہ جو گھر میں کام کرنے والا شخص ہے, اس کا یہ کام ہے, لیکن بحیثیت انسان کے وہ تمہارے برابر ہے. تو میں یہ اکثر مثال دیتا ہوں بچوں کو کہ ہمارے گھر میں ایک صاحب کام کرتے تھے, پٹھان تھا وہ, اور ذرا اسٹاکی تھا, اور اس کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے. اس کو شاید پیدائشی طور پہ کوئی کمی تھی کہ اس کے یہاں اتنا بڑا ایک سرخ نشان تھا. اب میں ایز اے پیتھولوجسٹ مجھے پتا ہے کہ اس کو کیا تھا, لیکن اس کے تو یہ کوئی اتنی پریزنٹیبل قسم کی پرسنالٹی نہیں بنتی. تو میری والدہ کبھی کبھار مجھے اس کے ساتھ بٹھا کے ایک پلیٹ میں سالن ڈال کے کہتی تھی کھانا کھاؤ. دیکھیں نا, آج ہم کہتے جی جو ہمارا نسلی امتیاز ہے, ہم جس تفریق میں ہیں آج کے, جی بلیک لائفز میٹر, گورا کالا, اس کا جو سارا تعصب ہے, اور غریب اور امیر کا تعصب ہے, اور یہ جمعدار ہے, یہ جو سارے ایڈجیکٹیوز ہم یوز کرتے ہیں, یہ گھر سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فرق نہیں ہے. تو پھر آپ کا ذہن اس طرح سے چلتا ہے کہ نہیں, ہم سب برابر ہیں. دیکھیں نا, جب پروفٹس کی کہانیاں, جس عورت کے 9 بچے ہوں, پھر بھی وہ 8ویں بچے کو رات کو سوتے ہوئے کسی پروفٹ کی کوئی کہانی سنا رہی ہو, تو تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے نا. تو میں یہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, آپ نے مجھ سے بچپن کا پوچھا نا, تو بچپن میرا بہت امن کا گزرا ہوا ہے. آپ نے گھر میں دیکھا کہ یہ نہیں, ہم کوئی امیر لوگ نہیں تھے. میرے والد, ہماری ایک ورک شاپ تھی, اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے, اور کبھی اچھا وقت آنا کبھی برا وقت آنا, لیکن کبھی کوئی تکرار نہیں تھا, کوئی سٹریس نہیں تھی. والد بہت محنتی آدمی تھے. میرے والد نہایت محنتی اور بہت ایماندار شخص تھے. مجھے زندگی میں 2 دفعہ تھپڑ پڑا. ایک دفعہ جھوٹ بولنے پہ, اور ایک دفعہ اس بات پہ کہ انہوں نے کچھ رقم دی تھی کوئی کام کرنے کے لیے, اور شام کو جب گھر آئے تو کچھ وقت گزرا تو مجھے دیکھ رہے تھے, آبزرو کر رہے تھے. آخر میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے تھے کام کے لیے. میں کہا جی ہاں. تو ہو گیا تھا کام, تو کچھ پیسے بچے ہوں گے. میں ہاں جی ہاں بچے ہوئے. میں گیا تو جو میرا منی باکس تھا, جو گلا تھا, اس میں سے نکال کے لایا تو ایک تھپڑ پڑا. یہ پیسہ تمہارا نہیں تھا تو تمہارے گلے میں کیسے چلا گیا؟ تو بتا دیا کہ
تمہارا پیسہ وہ ہوگا جو تمہاری اپنی حلال کی کمائی کا ہوگا. اور تھپڑ اس لیے بڑا کہ جھوٹ بولا تھا. اور سب سے بڑے بھائی نے ایک دفعہ گالی نکالی تھی کسی کو, تو ماں نے جلتا ہوا کوئلہ اس کی زبان پہ لگا دیا تھا. آج کے زمانے میں لے گا یہ بچے کے ساتھ بڑا ظلم کیا, یہ ہوا, سیٹ کر دیا باقی سارے بچوں کے لیے. گندی زبان نہیں استعمال کر سکتے. یہ میرا بچپن. واہ ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہت ہی زبردست تھا. تو آپ کے خیال سے جو بچے کی تربیت ہے, جیسے ہمارے معاشرے میں ایک نوشن پایا جاتا ہے کہ ماں کا کام ہے بچے کی تربیت کرنا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ماں باپ دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں, یا یہ صرف ماں کی؟ تھوڑا سا رول فرق ہے نا. جیسے میں نے بتایا, والد صاحب نے سیدھا سیدھا کر دیا کام کہ نہ جھوٹ بول سکتے ہو, نہ بنگلنگ کر سکتے ہو, پیسے میں ہیرا پھیری کر سکتے ہو. اس سے بڑا رول پھر والد کا. اور خود حلال کی کمائی کما کے تو وہ میسیج دے دیا. بڑا بھائی جب انہوں نے بی اے کر لیا تو جا رہے تھے, ان کو ایک جاب مل گئی راولپنڈی میں. تو جب جانے لگے تو والد نے بٹھا کے یہ کہا, صلاح الدین اگر زندگی میں کبھی خوار ہوگے تو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہوگے, میں نے تمہیں حلال کی روٹی کھلائی ہے. تو یہ والد کا رول ہو گیا نا. ماں نے گھر میں امن رکھا, بے وجہ کوئی تکرار نہیں کی, برداشت کیا, اچھے وقت کو اچھی طرح سے گزارا, برا وقت تھا تو صبر شکر کیا. تہجد پڑھتی تھیں, 5 نمازیں پڑھتی تھیں, قرآن پاک پڑھتی تھیں. اور یہ نہیں کہ ہمیں کبھی فورس نہیں کیا کہ کرو, کر کے دکھایا. والد کا جو کیریکٹر تھا, جو کوئی آگے یہاں یہ جو آپ دیکھتے ہیں اینک کے ڈالنے کا کیس ہوتا ہے, جی بالکل, اس زمانے میں وہی ہوتا. اب تو ذرا فینسی آ گئے. ان کے شلوار قمیض کس جیب میں وہ ہوتا تھا. کوئی بچہ آیا, اتنے پیسے چاہیے تو اس کو نکال کے دے دیے, اس کو نکال کے دے دیے. یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا بچہ ہے اور کل کیا ہوگا. یہ ایمان تھا کہ روزی آ جائے گی. واہ. تو وہ جو دونوں کا رول ہے. اب اگر آپ سال کے 1.5 سال کے بچے کو نرسری میں بھیج دو گے, ڈے کیئر میں بھیج دو گے, پھر رول اور ٹیچر کہے گا کہ شام کو آنا, یہی نتیجہ نکلے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر, تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, یا آپ کو لگا کہ والدین کی خواہش ہے؟ اور پھر جب آپ اس شعبے میں آ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح ڈیسیجن لیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور یہ پروفیشن کیسے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے؟ دیکھیں, کچھ باتیں ذرا انسان کتنا بھی نظر آئے نا کہ سخت ہے اپنی زندگی میں سارا کچھ ہے, یہ کچھ بڑی جذباتی باتیں ہیں. اینڈ میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے. میں 7ویں جماعت میں تھا تو میں اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا ہوتا, وہی جو جن کی راولپنڈی پوسٹنگ تھی. تو ہم نے, کیونکہ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بہن بھائی تھے, تو اس سے مشورہ کیا, تو ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ میں زندگی میں کیا بنوں. آپ نے اور بھائی نے؟ ہاں. ٹھیک. تو فیصلہ ہو گیا کہ میں ڈاکٹر, 7ویں جماعت میں فیصلہ ہو گیا تھا میں ڈاکٹر بنوں. اور پھر میں اس میں اتنا پیشنیٹ تھا اس کے بارے میں کہ کوئی فلم آتی تھی نا, جس میں فلمیں دیکھا کرتے تھے, انٹرٹینمنٹ بھی, کسی فلم میں کوئی ڈاکٹر کا کیریکٹر ہوتا تھا, ہاتھ سنیے. اچھا. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. جب میں آج کے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں تم وہ بنو گے جو تم بننا چاہتے ہو, لیکن ایسی نہیں بن جاؤ گے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. آپ وہ بنو گے جو آپ بننا چاہتے ہو. آپ چور بننا چاہتے ہو, دبا کے اسکلز ڈیولپ کرو, بڑے کمال کے چور بنو گے. پروفیشنل بننا چاہتے ہو, جو بھی بننا چاہتے ہو, اس کے لیے محنت کرو, تم وہ بن جاؤ گے. اور بنتے ہیں. جب میں بچوں کی زندگیاں ٹرانسفارم ہوتے دیکھتا ہوں, میرا رول ہے بچوں کی زندگی میں ان کی مینٹرنگ کرنا, کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور جب جاتے ہیں میرے پاس سے تو کیا چینج ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ان میں پیشن ہوتا ہے, پھر ان کو سپورٹ مل جاتی ہے.
اور اسی طرح میں جو میری اسپیشلٹی وہ پیتھولوجی ہے. تو میں فائنل 4th ایئر فائنل ایئر میں جب تھا تو میں تھا یا میں پیتھولوجسٹ بنوں گا یا نیورو سرجن بنوں گا. دونوں کی ایک وجہ تھی کہ میرا خیال تھا میں باہر چلا جاؤں گا, امریکہ چلا جاؤں گا. تو پھر باہر نہیں گیا میں, تو پیتھولوجی میں جو چاہتا تھا میں وہ بنا, اور اللہ کا بہت شکر ہے اس میں. مجھے کبھی اس کا تو کیا, مجھے زندگی پہ اللہ کا شکر ہے کسی بھی فیصلے کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوا. جو چیزیں خراب ہوئیں, بہت ساری چیزیں خراب ہوئیں اپنی غلطیوں سے ہوئیں, لیکن وہ میں ڈیزرو کرتا تھا کہ یہ غلط کیوں ہوئی, سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے. بیٹی کی بڑی ینگ ایج میں شادی کر دی, جو میری بڑی بیٹی ہے, بہت ینگ ایج میں شادی کر دی. بڑا غلط فیصلہ تھا. وہ اسیسمنٹ خراب ہو گئی اینڈ شی واز بیک. 1.5 سال بعد واپس آ گئی تھی. اس کا ہم اڈلٹ تھے, سوچ کے فیصلہ کرنے چاہیے تھا. لیکن ریگریٹ کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے. واٹ ہیز بلیسڈ می ود ایوری تھنگ. اور میں نے کبھی اس چیز کی کوئی توقع نہیں لگائی, چیزیں ہوتی گئی. تو ڈاکٹر صاحب یہ لیب, چغتائی لیب, اس کا خیال کیسے آیا کہ یہ کیا جائے, اور پھر اس کے لیے آپ نے کیا اپنے ذہن میں سوچا کہ میں ایک لیب بناؤں گا اور وہ کس لیول کی ہوگی, اور آپ ابھی جہاں کھڑے ہیں ون آف دا فائنسٹ لیب ان پاکستان, اور اتنی زبردست کامیابی ہے یہ آپ کی, تو یہ آپ نے ایسے ہی سوچا تھا, اتنے ہی ٹائم میں سوچا تھا جو ہوا؟ دیکھیں, ایک 2 چیزیں جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گول نہیں بنایا. واہ. یہ دیکھیں نا, انسان کو گولز بنانے چاہیے کہ نہیں. میری سوچ ذرا فرق ہوئی. اس میں میرے ایک استاد کا اس کا رول ہے. میرے باٹنی کے ٹیچر تھے, میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا. وہ ان کا نام تھا RC ٹامس. وہ اینگلو انڈین تھے, مرے کالج کے پرنسپل رہے ہوئے تھے. وہاں سے ریٹائر ہو کے ایف سی کالج میں آ کے وہ باٹنی پڑھاتے تھے, اسٹاکی سے تھے. تو وہ ہر لیکچر میں کہتے تھے, میں نے وہ کوٹ ٹیچر لگائی بھی, ناٹ فیلئر بٹ لو ایم از اے کرائم. تو ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے, ینگ بچے تھے, ہر روز آ ناٹ فیلئر بٹ لو ایم از اے کرائم. کوئی لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بابا آ کے روز یہ. میں سوچتا تھا یہ کیا کہتے ہیں, بابا یہ روز کیا کہتا ہے. تو ایک دن ان سے پوچھ بھی لیا, what do you mean? کہتے دیکھو, you set an aim like this and you achieve it. You have achieved the goal that you want. یہ گول بناتے and you end up here. So you did not achieve your goal, but see how much you have achieved. ہاں. واہ. So not failure. یہ فیل ہو گئی. یہ بنانا دس واز اے کرائم. کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا کم سمجھا کہ بس مجھے یہ مل جائے بس کافی. تو میں نے اس کو آئی ٹوک اٹ اے اسٹیپ فردر. زندگی میں کبھی گول نہ بناؤ. آپ 3 چیزیں, آنیسٹ, پروفیشنل, ہارڈ ورک. 3 چیزیں. آپ ایمانداری کے ساتھ, پروفیشنلزم کے ساتھ شدید محنت کریں اور آپ چلتے جائیں, پھر اللہ تعالیٰ جہاں لے جائیں. میں نے جب لیب شروع کی تھی تو یہ جو کمرہ ہے اس کا 1/2 ہوگا, یوں سمجھے اتنی میری جگہ تھی. میں عرب اسٹوڈنٹس آتے تھے پاکستان, ان کی مینٹرنگ کرتا تھا کیونکہ ان کو لینگویج کا ایشو تھا, سبجیکٹ سمجھنے کا مشکل تھا. سمجھے میں ٹیوشنس پڑھاتا تھا, عربس کو ٹیوشنس پڑھاتا تھا. وہ ٹیوشنس پڑھا کے میں نے 28-29 ہزار روپیہ سیو کیا. ڈاکٹر صاحب یہ کون سا ایئر ہے؟ دس از 70s, لیٹ 70s, ویری ارلی 80s. تو میں نے کوئی 28-29 ہزار روپیہ سیو کیا. ساتھ ہی میری پوسٹ گریجویشن ہو گئی پیتھولوجی میں. تو میں نے لیب بنانے کا سوچا. اتنے پیسے میرے پاس تھے اور کوئی 30 یا
ایگزیکٹلی یاد تھی, 30 یا 40 ہزار روپے کا میں نے مارکیٹ سے کریڈٹ پہ سامان لیا. تو اس سے میں نے لیب شروع کی. ایک میں تھا, میرے ساتھ 2 لوگ اور تھے, ایک ٹیکنالوجسٹ تھے اور ایک ریسپشنسٹ تھے. تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کہاں تک جاؤں گا. اچھا. لیکن یہ تھا, یہ میڈیکل پروفیشن جو ہے نا, یہ بہت مزے کا پروفیشن ہے. اس میں آپ کے ویسے تو زندگی میں ہر شخص کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. آپ کوئی بھی کام شروع کر دیں. میں جیسے نا پاکستان جو ہے اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. آپ کہتے ہیں نا امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز, میں کہتا ہوں پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اس لیے آپ جو مرضی کام شروع کر دیں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں, آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, آپ گروسری اسٹور کھول دیں, کچھ بھی کرنا شروع کریں. اس میں اتنا بڑا ویکیوم ہے. آئی ٹی میں دیکھیں کتنا ویکیوم ہے, آپ انجینئرنگ میں کتنا ویکیوم ہے. تو وہ لوگ کیونکہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, کوئک منی کے چکر میں ملک چھوڑ جاتے ہیں, یا بہتر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ضرور بہتر ایجوکیشن لیں, دنیا میں جہاں مرضی جائیں جتنی آپ نے تعلیم لینی ہے, لیکن ملک میں واپس آئیں کیونکہ اپرچونیٹی یہاں بھی. تو میں جب لیب بنائی تھی تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پروفیشن میں ایک کمال کا پروفیشن ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کے کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. اب لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جی آپ بلڈ شوگر ہے, جی لیور فنکشن ٹیسٹ ہے, یہ. لیکن جو ترقی ہو رہی ہے سائنس میں, تو نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. مجھے تکلیف نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ہر شخص کو نا جس نے زندگی میں آگے چلنا ہے, اس کے سر پہ برف اور خون کھول رہا ہونا چاہیے. کہ اگر آپ کا خون کھول نہیں رہا تو آپ پھر آگے نہیں چل سکتے, پھر آپ کوئی کمال نہیں کریں گے. اس کی میں بتاتا ہوں کہ جو پیتھولوجی جو لیب ہے نا, اس کا بیسک کام کرتے رہنا, اس میں بڑا پیسہ ہے. آپ نے زندگی کی پرائیورٹیز بنانی ہوتی ہیں, اور ہم لوگوں کا ایز مسلمز ایز ہیومن بینگز ہمارا بلیف ہے کہ آپ کو زندگی میں جو آپ کو ملے گا آپ کا, تو آپ پرائیورٹی بنا لیں, میں نے پیسہ کمانا ہے. آپ پرائیورٹی بنا لیں, میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو آپ اگر پرائیورٹیز کو سیدھا کر لیں گے, اگر یہ رکھ لیں گے کہ میں نے فیسلٹیز کریٹ کر لی, ایسا پھر بھی آ جائے, لیکن آپ کا فوکس اچھا ہوگا. تو ایسے ہوتا تھا کہ کبھی کوئی آیا ہے, پیشنٹ آیا کہ جی میں نے یہ ٹیسٹ کروانی ہے, اور ساتھ اس نے اس کے ٹیسٹ دیکھے تو اس میں 2 ایسے ٹیسٹ ہیں جو اس ملک میں نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں تو پیتھولوجی میں یا ہر فیلڈ میں پچھلے 20-30 سال میں بہت ترقی ہوئی ہے, لیکن جس زمانے میں ہم نے شروع کیا اس دن بہت بیسک تھی, ٹیکنالوجی بڑی بیسک تھی, فیسلٹیز بہت بیسک تھی, بہت کم تھی. تو جب وہ آ کے کہتا تھا نا یہ ٹیسٹ کروانا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اس ملک میں ہوتا نہیں, تو خون کھولتا تھا. اور سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ مجھ سے پہلے بہت لوگ تھے, انہوں نے یہ نہیں کیا, اب میں بھی نہیں کروں گا تو کون کرے گا. تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جو چیز نہیں ہے وہ کریٹ کی جائے, وہ پرووائڈ کی جائے. تو اس سے یہ ہوتا گیا کہ جب کسی چیز کی کوئی نیا ٹیسٹ آتا تھا, اس کے پیچھے لگ کے وہ شروع کرنا, تو لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہو گیا نا. جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے ریسیپشن سے, میرا لڑکا ایک ریسیپشنسٹ آیا, اس نے آ کے کہا کہ جی ایک صاحب آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بلڈ نکال کے اس ٹیوب میں ڈال کے دے دیں. تو یہ عجیب سی بات ہے, بلڈ نکال کے مجھے دے دیں, یہ آپ نے ٹیسٹ کروائی. میں ان سے ان کو میرے پاس بھیجی. وہ آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ بلڈ کیا کریں, کہ جی میں انڈیا بھیجوں گا. کہ میری والدہ انڈیا سے لیور کا ٹرانسپلانٹ کروا کے آئی ہیں, تو ان کا ایک ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے ہر مہینے,
جو پاکستان میں نہیں ہوتا. تو یہ بلڈ میں انڈیا بھیجوں گا وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے, خون کا یہ کروا. تو میں نے اسی وقت ٹیسٹ کا انہوں نے بتایا یہ والا ٹیسٹ, تو میں نے جو کمپنی وہ کرتی ہے نا, بناتی تھی, اس کی کٹ بناتی تھی, میں ان کو کال کی کہ یہ ٹیسٹ کی کٹ جو ہے یہ اویلیبل ہے. کہتے ہیں ہاں یہ اویلیبل ہے, اس کو 4 سے 6 ہفتے لگیں گے امپورٹ کرنے. تو ان صاحب سے میں نے کہا آپ ویٹ کر سکتے ہیں 4 سے 6 ہفتے؟ کہ جی اتنا وقت مجھے لگ ہی جانا ہے, میں ابھی جاؤں گا, کسٹم کا مسئلہ ہوگا, ان کو پے کروں گا, ادھر جائے گا یہ سیمپل, ہر دوسری دفعہ کہتے ہیں جی سیمپل آپ کا ٹھیک نہیں آیا, دوبارہ بھیجیں, پھر وہی ایکسائز سے جاؤں گا. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ منگوا سکتے ہیں یہ کٹ تو منگوا لیجئے, میں آپ کو پوری کٹ کے پیسے دے دوں. تو میں کہا نہیں یہ تو نہیں ہم کریں گے, آپ ویٹ کر لیں. میں نے اب اس وقت یہ چیلنج ہے نا ایک, میں کہتا جی میں نہیں کر سکتا, کیوں تکلیف میں ڈالیں. لیکن یہ تھا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, اور یہ شخص مشکل میں ہے, اسی چکر میں پڑا گیا. تو وہ جو بھی آگے کٹ, اب اس میں یہ نہیں تھا کہ اتنے کی آئی ہے کٹ تو میں اس کو کتنا چارج کروں, اس کے جو بیسک چارج ہوتا ہے ہم نے وہی لیا. لیکن یہ تسلی تھی کہ اس کو یہ فیسلٹی یہاں مل گئی. ایک دفعہ کٹ آئی, اس میں سے ایک ٹیسٹ ہوا, پھر کچھ اور لوگوں کو پتہ لگا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, 2-4 اور, اگلی دفعہ 2-4 لوگوں پہ کام آ گئی. تو پھر چلتے چلتے ہوئے ایک روٹین بن گئی. تو جو آپ کہتے ہیں نا یار آج یہاں پہ کیسے ہیں, اس کے پیچھے اسپرٹ یہ رہی ہے کہ ہمیں نئی چیزیں کرنی ہیں, جو چیز نہیں ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے آپ کی ریسیپشن پہ, دیکھیں ہمارے یہاں 3 طرح کے مریض آتے ہیں. ایک آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو بھی کھڑا ہو گئے میں میری یہ ٹیسٹ کرتی, اور وہ آپ انٹر کر رہے ہیں آپ کا ریسیپشن, تو کہیں گے ذرا 1 منٹ ہولڈ کیجیے, کال کریں گے امریکہ میں اپنے ڈاکٹر کو کہ آئی ایم ہیئر ایٹ دا لیب اینڈ آئی ایم گیٹنگ دیز ٹیسٹ, از دیر اینی تھنگ ایلس یو وانٹ می ٹو گیٹ ڈن. تو 2-4 چیزیں پلیز یہ بھی ایڈ کر دیں, یہ بھی ایڈ کر دیں. اس کو فکر نہیں کتنا بل بنے گا, رائٹ. دوسری ایکسٹریم ہے دھوتی یا شلوار پہنی ہوگی, قمیض ہوگی, یا پیمند لگا ہوگا یا میلی ہوگی, چپل پہنی ہوگی, اور عام طور پہ چپل گندی ہوگی, تو ہاتھ میں سرنج ہے. مریض اس کا کسی پبلک ہاسپٹل میں داخل ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ ہاسپٹل میں نہیں ہوتا ہے, پرائیویٹلی کروا کے لائیں. تو آ جائے گا آپ کی ریسیپشن کے اوپر, تو آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ 2-4-5 ہزار روپے کے ٹیسٹ, تو دیکھے گا اٹھا کے چل پڑے گا, بس نہیں مرتا تو مرے. اور تیسرا ہے وائٹ کالر, پڑھا لکھا آدمی ہے, کسی کمپنی میں مینیجر ہے یا اسکول ٹیچر ہے, تو اسی طرح وہ آتا ہے وہ ٹیسٹ کے لیے. اس کو جب آپ 4-5 ہزار روپے کا بتاتے ہیں بل, تو تھوڑی سوچ میں پڑ جاتا ہے. اس کی ایگو ایسی ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ضروری ہے میرے پیشنٹ کے لیے, میں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں, پریشان ہو جاتا. تو پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ سب کو کیٹر کریں. تو اس لیے کوئی اگر آگے ہماری ریسیپشن پہ اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ واپس نہیں جائے. اور جو جہاں کہیں محسوس ہو کہ یہ شخص اس کو پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ خود پوچھ لیں آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ چاہیے. یہ زندگی بڑی آسان ہے, ہم جتنی مرضی مشکل بنا لیں, جتنی مرضی آسان بنا لیں, اور سمپل بات ہے, آسانیاں بانٹو, تمہارے لیے آسانی ہوتی جائے گی. تو اور پھر یہ ہے کہ دو باتیں, ایک شخص آپ کو آ کے کہے کہ جی ہاں میرے پاس پیسے نہیں, مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں. دوسرے کہ آپ پوچھ لیں میں کچھ کر سکتا ہوں. بڑے سمپل اصول, ماں باپ کا خیال کریں, ضرورت مند کا خیال کریں, وہ آپ کا خیال خود ہی ہو جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ جو لہر کہتے ہیں یہاں پہنچی ہے, یہ میری وجہ سے نہیں پہنچی, یہ اللہ اور اس کی مخلوق کی وجہ سے پہنچی. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب,
آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پرائورٹی کی بات ہے کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے، اور آپ کی پرائورٹی تھی کہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے، جو چیزیں میسر نہیں ہیں وہ فراہم کرنی ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے راستے بنائے اور بہت اچھے بنائے. آپ اس لیب کو آگے بھی کہیں آپ کے ویژن میں دیکھیں نا، دیکھتے ہیں؟ وہی بات نا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے کبھی کوئی گول نہیں بنایا. یو کیپ واکنگ. اب ایک بڑا چیلنج ہے جینیٹکس کا. اب ہم جو ساری بیماریاں کہتے تھے کہ جی لنگ کینسر جو ہے وہ سگریٹ پینے سے ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے تھے ہاں جی بریسٹ کینسر یہ وجہ یہ وجہ، لیکن پتہ لگنا شروع سب جینیٹکس جینس میں. اچھا. کہ آپ کے جینس جو ہیں ان جو پیدا ہوتے ہیں تو کچھ ماں سے لیتے ہیں، آدھی ماں سے لیتے ہیں، آدھی باپ سے لیتے ہیں. اور کبھی اگر آپ ان میں کوئی جینیٹک تھی ایبنارمیلٹی تو آپ کو بھی ٹرانسمٹ ہوگی اور وہ میگنیفائی ہوگی تو آپ کو بیماری ہو جائے گی. یا آپ رہتے ہیں تو انوائرمنٹ کا کوئی فیکٹر ہے جس نے آپ کی جینس خراب کر دی تو اس وجہ سے بھی. سو اب سارا فوکس جینیٹکس کی طرف چلا گیا. میں پچھلے کئی سال سے سوچا تھا کہ اپنے لیے یہ شروع کر دینا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی لیب جینیٹکس کی نہیں ہے. جو ریسرچ لیبس ہیں، کوئی لیب نہیں ہے جینیٹکس کی جہاں پہ بندہ کہے کہ میرا یہ جینس کا ٹیسٹ ہے، بریسٹ کینسر میرے پیشنٹ کو ہو گیا ہے، اس کے ٹیشو کے اوپر یہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کون سی دوائی کام کرے گی. کہ جی سرجری ہو گئی، اب ریڈی اس کی کیمو تھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیمو تھراپی کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہارش قسم کا ٹریٹمنٹ ہے. تو میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کیسے کروں. مجھے کوئی شخص مل نہیں رہا تھا جو کہ ٹرینڈ ہو اس لیب کو رن کرنے میں. ہے ہی نہیں نا. مجھے 4 یا 5 مہینے پہلے ایک صاحب PhD جینیٹکس کے مل گئے. ان 4-5 مہینوں میں ہم نے وہ لیب سیٹ کر دی. ہم جینیٹکس میں جا رہے ہیں جی اگلے مہینے سے، اور جینیٹکس میں بڑا ہی واسٹ سبجیکٹ ہے. تو وہ اتنا پہلا قدم لے کے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد کچھ اور آ جائے. واہ، یہ تو بڑا زبردست ہے کہ آپ ایک ہسٹری بنا رہے ہیں کہ جینیٹکس کے اندر ریسرچ بیسڈ کام، اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے، اور بڑی اہم جو چینجز ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اس سے ریلیٹڈ ایک بڑا سٹیپ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، زندگی میں ہمیشہ اچھا وقت نہیں ہوتا، کچھ کم اچھا یا نہ اچھا وقت بھی ہوتا ہے. تو جو آپ کی جرنی تھی اس میں اچھے برے وقت میں آپ کے لیے سب سے زیادہ ایموشنلی مورلی جو سپورٹ رہی وہ کس کی رہی؟ کسی کولیگ کی، بچوں میں سے کسی کی، کوئی دوست یا لائف پارٹنر کی، یعنی جس نے ہمیشہ آپ کو اس طرح سے حوصلہ اور سہارا دیا کہ نہیں آپ کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میری بیوی ڈاکٹر ہے. اچھا. وہ پروفیسر ریٹائر ہوئی تھیں. ان کو ایجوکیشن کا بہت شوق ہے اور ہماری اچھی زندگی گزر رہی ہے. ایز سچ میں نے، شاید یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ایشو ہوتا ہے، کوئی بڑا تو کوئی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں ان کے بات چیت سننے کی. تو ایک دفعہ اسی طرح ہماری کولیگ ہے، اکثر آتی رہتی تھی. تو ایک دن ادھر سامنے بیٹھتی تھی آ کے بات. تو ایک دن کہتی کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کدھر جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، میں اس کرسی پہ آج تک نہیں بیٹھ سکا. آئی ڈونٹ نو، سم ہاؤ ہم ایک وقت تھا کوئی ایشوز ہمارے ہوئے، میں میری وائف کو کوئی گوئنگ تھرو سم چیلنجز، تو ہم ایک امریکہ میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا شروع کیا. میں نے ریئلائز کیا کہ اپنے مسائل انسان خود سمجھتا ہے اور سولوشن کا بھی پتہ ہوتا ہے. جو سب سے بڑا ہمارا جو جج ہے نا، یہ بیٹھا ہوا ضمیر ہمارا، جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں پتہ ضرور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کسی سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں پتہ ضرور ہوتا ہے کہ زیادتی ہوگی. بالکل ٹھیک. جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے.
تو میں نے جانا بند کر دیا کہ اٹ واز ناٹ ہیلپنگ، ہمیں خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا تھا جو بھی کرنا تھا. لیکن ایسا اگر آپ یہ پوچھیں کہ مشکل وقتوں میں، ہاں ہم نے مشکل وقت بھی بڑے اچھی طرح گزارے، میں نے، میری بیوی نے، بچوں نے. لیکن یہ کہ میں پھر کسی کے پاس، ہاں میں بتا دیتا ہوں ایک بڑی لینڈ مارک قسم کا انسیڈنٹ ہے کہ جب میں نے گریجویشن کی تو ظاہر ہے کہ باہر چلے جائیں، کہ ایجوکیشن کا بھی تھا، ایجوکیشن کے لیے نہ جا سکا، جابس ڈھونڈنی شروع کی. جاب ملتی تھی مڈل ایسٹ میں کہیں، آنی انٹرویو ہونا، ختم ہو جانا، نہیں جا سکے. میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے ڈاکٹر بننے سے پہلے. اچھا. تو ان دنوں حالات بھی کافی خراب تھے. جو بھٹو صاحب نے سارا نیشنلائز کیا تھا نا، تو ساری انڈسٹری وغیرہ ختم ہو گئی ہوئی تھی، تو ہمارا وہی کام ہوتا تھا. تو ہم بہت مشکل، فائنینشلی بڑے مشکل حالات میں. شادی بھی میری نئی ہوئی تھی. تو میں بہت ڈیسپریٹلی کوشش کرتا تھا کہ میں چلا جاؤں باہر. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک قطر سے ان کی رائل فیملی کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. وہ شاید یونائٹڈ بینک ہوتا تھا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. ان کو میڈیکل آفیسر چاہیے تھا. میرا انٹرویو ہوا، جو انٹرویو ہوتے گئے وہ پاس ہوتا گیا. انہوں نے کہا اب آپ کی میٹنگ ہوگی ان کے فیملی کے ساتھ، رائل فیملی کے ساتھ. مجھے آج تک یاد ہے، یہ 76 کی بات ہے. تو پی سی کا جو پریزیڈینشیل سویٹ ہے وہاں پہ میں گیا، اور وہاں وہی سارے آئے ہوتے، انہوں نے جوڑے پہنے ہوئے، اٹھ کے وہ جو ہوتے وہ کاپ پکڑے ہوئے. اور تو انٹرویو ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی فلاں دن، وہ پاسپورٹ وغیرہ لے لیا کہ فلاں دن آپ ہم ٹریول کریں گے. ٹھیک، عمر ہو گیا ہوا تھا. تو پیک اپ کرنا شروع کیا، سب کچھ پیک ہو گیا صبح کے وقت. تو یہ تھا کہ آ کے پھر اپنا پاسپورٹ لے جائیں، کہ پی سی سے آ کے پاسپورٹ لے جائیں. فلائٹ دوپہر کو تھی، آل ڈن. تو میں گیا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی کوئی ڈیلے ہے، آپ پاسپورٹ اپنا لے جائیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی ڈیلے ہے، تو جو ہی وہ کلیئر ہوتی ہے ہم آپ کو بتا دیں گے. میننگ بائی کہ اس دن ہم ٹریول نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے بہنوئی بڑے نیک آدمی تھے، بڑی بہن کے ہسبینڈ، وہ کسی بزرگ کو جانتے تھے. اچھا. مجھے ان بزرگ کے پاس لے گئے. اچھا. سو میک می ایموشنل. اوکے. تو وہ مجھے بزرگ دیکھتے کہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا. میں کہا جی نہیں جا سکیں گا. اچھا. ایک طاقت ہی ہے، وہ تن کھینچ لیتی، پٹ یو بیک. مائی مدر. اللہ. واہ. تو نہیں جا سکیں گا. طاقت ہی ہے جی تین کھینچ لیں گی، بیکاز آئی واز ویری کلوز ٹو مائی. تو ایتھے عرب بنائے گا، عرب جانا چاہنے تو ایتھے عرب بنائے گا، تہجد پڑھے گا. I was very close to my mother. میری مدر والد صاحب کے 27 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی، 2001 میں ڈیتھ ہوئی. تو ایک دفعہ انہوں نے بڑی، میرے ساتھ نہیں رہتی تھی، میرے دوسرے بھائی کے ساتھ رہتی. ایک دفعہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، میں بہت لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم میرے بیٹے ہو، میرے باپ ہو، کہ میرے خامد ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں
کامیابی کیا ہے؟ آپ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے لیے اتنا بیلنس اکٹھا کر لینا، اتنی گاڑیاں گھر بنا لینا، بزنس ایسا کر لینا، اس طرح کی چیزیں ہیں، کچھ کے لیے کچھ ہے. تو آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ جب جاؤ تو کہ اچھا آدمی تھا. واہ. اور کیا، مال دولت کہاں ساتھ جانی، اور کتنا پیسہ چاہیے ہوتا آپ کو، اور کوئی حد نہیں ہے اس کی. میں نے، اللہ جانتا ہے، میں بہت عرصہ تک ہم کرائے کے مکان میں رہے. میرے خیال 94 میں پہلی دفعہ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہاؤس بنایا تھا اپنے لیے. ہم تب بھی بڑے خوش تھے، تب بھی سب کچھ یہ نہیں لگتا تھا کہ کسی چیز کی کمی ہے. ٹریول بھی کرتے تھے، بچے بھی پڑھ رہے تھے. ہاں، میں نے اور میری بیوی نے بہت شروع میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پراپرٹی کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو ہم نے بچوں کو، میں نے اپنے چاروں بچوں کو یہ کہا کہ جتنی ایجوکیشن لینی ہے لو، جہاں جہاں جا کے پڑھنا ہے پڑھو، واپس اپنے ملک میں. میرے 4 بچے ہیں، تو ایک کی تو ادھر شادی ہوگی بیٹی کی، باقی تینوں واپس آ گئے. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جائیداد ہو، اتنا بڑا گھر ہو، اتنی سب ہوا ہے. یہ ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم بھاگے نہیں اس کے پیچھے کہ نہیں یہ گھر اتنا نہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے. ہم نے کبھی، نہ میں نے، نہ میری بیوی نے کبھی، نہ میرے بچوں نے بھی کبھی ایسے نہیں سوچتے. جو ہوتا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے. تو یہ ایسے نہیں سوچا. کامیابی میرا خیال ہے یہ کہ 2-4 لوگ یہ کہنے کے لیے اچھا آدمی تھا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے کمپوزڈ، بڑے کانفیڈنٹ اور بہت شانت نظر آتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کے اندر ہے، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر محسوس ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیکٹر یا کس چیز کا رول ہے آپ کو اتنا شانت اور کمپوزڈ بنانے میں؟ یہ بس ایسے ہو گیا. اس لیے کہ ہم ابھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی کسی دوڑ میں ہے، کوئی کسی میں ہے، چہرے پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، اور ہنس بھی رہے ہیں تو ہنس نہیں رہے. لیکن آپ کو دیکھ کے یہ میرا احساس ہے کہ ایک طمانینت محسوس ہوتی ہے. تو آپ کو کانشیسلی فیل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ I don't know، لیکن یہ ہے کہ آپ، میں بچوں کو بھی کہتا ہوں، یہ ابھی ایک ہماری HR مینیجر ہے، اس کے ساتھ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے سخت زبان بول دی. اس میں نے کہا کہ دیکھو، آپ اینالائز کریں چیزوں کو. وہ جب یہاں سے رو رہی تھی، اٹھ کے گئی تو ہنس رہی تھی کہ دکھ کو شیئر کر لیں. دیکھیں، ہمارے پاس نا وقت نہیں رہا لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے دکھ شیئر کرنے. میرا خیال ہے زندگی کی سب سے بڑی جو آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں زندگی میں، وہ لوگوں کے دکھوں کا احساس ہے. آپ یہ سوچ کے نہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے سکھ ملے گا، چین ملے گا، یا یہ میرا خیال ہے یہ دنیا بنی ہی اس لیے. دیکھیں، وہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. ہمارے استاد نے، ہمارے زمانے میں جو تھا نا، ہمارا سلیبس وہ بہت شاندار تھا. ہمیں پرشین پڑھائی جاتی تھی. اس لیے پرشین پڑھائی جاتی تھی کہ اقبال کا 60 to 70% جو کلام ہے نا وہ پرشین میں ہے، کہ لوگ اقبال کو سمجھیں. ہمیں پوئٹس، مختلف پوئٹس کی، اقبال کو، غالب کو، میر تقی میر کو، ان سب کو ہمیں اگر بک میں نہیں تھا تو ہمارے ٹیچر ہم سے بات کرتے تھے. ہمارے ٹیچر نے بتایا، بڑا مشہور شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کبھی پیا. تو انہوں نے سمجھایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جو انہوں نے سمجھایا، جب اس وقت وہ بچپن کا وہ دماغ بڑے کمال کی چیز ہے. آپ اس کو جو مرضی بنا دیں اس وقت. تو وہ چیزیں جو انہوں نے سمجھائی نا کہ بیٹا یہ انسان کو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی. آپ ضرور پڑھے اس کی، جو نماز پڑھے، روزہ رکھیں، زکوٰۃ، سب کچھ لی، لیکن اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک اربوں لوگ گزر گئے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو پرواہ پڑی اس کی.
لیکن اس کے ایک بندہ آپ کے در پہ آیا کسی چیز کے لیے, آپ اس کو دھتکار کے بھیج دیں تو سارا ختم ہو گیا. مقصد زندگی کا مقصد ہوتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی بات ہے. آپ کے اندر یہ جو ایک صوفی منش انسان ہے ڈاکٹر صاحب یہی ہے انسانیت بھی, اور تو اس کے پیچھے تربیت اور اساتذہ کا کردار بہت ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ 1.5 سال کا بچہ نرسری میں جائے گا, اور پھر استاد بھی اس طرح کے لے کے بیٹھی ہوگی جی, اور بچے سارے جو ہے وہ اپنے لے کے بیٹھے ہوں گے جی, تو بات چیت تو نہیں نہ ہو رہی, بالکل نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب اور استاد بھی اب ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت نہیں ہو رہی, تو ہمارے سماج کے اندر جو ایک بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی جا رہی ہے, اس کے اندر پھر اس کا بڑا رول ہے کہ تربیت اس طرح گھر سے نہیں ہو رہی اور اساتذہ اس طرح نہیں. تو آپ اس حوالے سے ہمارے نئی نسل کو یا ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی امید کیسی ہے؟ اب ایسے ہے کہ میں ایک تو یہ کہ اب آج کچھ سننے کو تیار نہیں, بے شخص قریب مجھے پتا میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اب جس کیپیسٹی میں آپ ہیں نا, اس کیپیسٹی میں اپنا رول ادا کریں. بالکل. میں اگر یہ انتظار کرتا رہوں کہ حکومت کچھ کرے گی, اب جیسے کووڈ ہے, ہم نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم پہ کتنی انگلیاں اٹھیں گی, لوگوں نے کہ جی بڑا پیسہ بنایا کووڈ. جب کووڈ کا پہلا کیس چائنا میں شروع ہوا تھا اور بات ہونی شروع ہوئی تھی, تو میں نے عمر سے کہا تھا کہ عمر یہ آئے گا, ہم پروفیشنل ہیں نا, کہ عمر یہ وائرس پھیلے گا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا, تو عمر کہا ابو پھر ہم 100 ٹیسٹوں کی ایک کٹ منگا لیں. میں نے کہا 10,000 ٹیسٹوں کے منگاؤ. تو اس کہتا ہے کہ میں کہا دیکھو ایسے ہے کہ اگر نہ آیا وائرس, اللہ کرے نہ آئے, تو 10,000 کٹ ضائع ہو جائیں گی نا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آ گیا اور ہمارے پاس کیپیسٹی نہ ہوئی تو کتنے لوگ محروم ہوئیں گے. تو وہی ہوا, جب وہ آیا تو سارے ملک میں کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, اور اس وقت ہم صرف اس کے باوجود ہم روز کے 200 ٹیسٹ کر سکتے تھے مشکل, لیکن ہم نے کیپیسٹی بڑھائی اور وقت آیا جب ہم 7,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے تھے. یہ کیوں کیا تھا؟ یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پیسہ کتنا آئے گا, ہم نے کسی دن یہ نہیں سوچا کہ پیسہ کسی دن, ہم نے کہا یہ ضرورت ہوگی. اب ہم یہ جو ویکسین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں نا مختلف کمپنیز کے ساتھ. عمر کہتا ہے کہ ہماری ٹیم کے لوگ کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ویکسین کا آرڈر دے دیں, تو اگر گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی ہم ویکسین لگائیں گے, کوئی اور نہیں لگا سکتا, میں کہتا ویکسین ضائع ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. اگر گورنمنٹ کی تو کیپیسٹی کسی حد تک جائے گی نا, تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو آج ہم اپنا رول ادا کریں. آئی ایم نو بڈی ٹو ٹیل another person کہ یار تم یہ نہیں ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. ہاں مجھ سے پوچھنے آئے گا تو میں بتا دوں گا. میرا رول کیا ہے, میں اپنے یہاں جو ہمارا پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں بھی FCPS کرتے ہیں بچے, یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ کر چکے, کہتا ہوں نہیں تو ایگزام تو تم پاس کر ہی لو گے, اگر تم مجھ سے بہتر پیتھولوجسٹ نہیں بنے تو میری ناکامی. دیکھیں نا میرے والد نے, وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, بیٹا if you did not leave this world better than you got it, then you have not lived a life. تو اگر میں پروفیسر بن گیا, میں پیتھولوجسٹ بن گیا, میں سب کچھ کر لیا, لیکن میں نے اگر اپنے سے بہتر 10, 15, 20 جتنے بھی ہو سکتے نہیں پیدا کیے, تو میں نے اپنا کام نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں FCPS ایگزام تو پاس کر لو, اگر تم اچھے پیتھولوجسٹ نہ بنے, ایجوکیٹڈ پیتھولوجی, یہ نہیں کہ یہ مجھے یاد ہے, میں کوئی سوال پوچھوں تم کو مجھے یاد ہے, وہ نہیں مجھے چاہیے, کیونکہ مجھے آتا ہے, مجھے پتا ہے. ریممبرنگ اینڈ نوئنگ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے نا, تو تمہیں یو شوڈ نو اٹ. سو اف یو ڈڈ ناٹ بیکم اے بیٹر پیتھولوجسٹ دین آئی ایم, اٹس مائی فیلئر. اسی طرح میں میڈیکل کالج میں کہتا ہوں بچوں کو کہ MBBS تو کر ہی لو, اگر تم اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر نہ بنے تو میری ناکامی. سو آئی ٹیک دیٹ ریسپانسبلٹی.
ہم اپنے حصے کے جو ذمہ داری ہیں ان کو اون کریں اور ان ذمہ داریوں کو ٹھیک سے کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, تو ہر شخص یہ کام شروع کر دیں, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہاں مجھے آپ یہاں سارا دن بٹھا چھوڑیں, I'm fine, میں گھر جاتا ہوں. یہ کدھر آ گیا ہوں؟ اچھا نو ناٹ ریئلی, آئی مین گھر جاتے ہیں آپ, بچوں سے ملتے ہیں, فیملی سے ملتے ہیں. میری خواہش ہوتی ہے ٹو گیٹ بیک ٹو ورک. دیکھیں میں ان کو جو میرے پاس کام کرنے آتے ہیں نا لوگ, میرے ساتھ ہیں, کولیگ ہے, میں نے کبھی نہیں کہا یہ میرے امپلائی ہیں, میں کہتے ہیں میرے ٹیم ممبرس ہیں. ان کو میں کہتا ہوں if you're not excited about going to your work the following day, you're not doing the right job, quit it. آپ کو اگلے دن جانے کی ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. میں چھٹی بھی ہوتی ہے, نیشنل ہالیڈے بھی ہوتا ہے, I want to be here. I want to be here or I want to be at the college. I want to be talking to my students. That is my relationship. میں یہاں بیٹھا رہا ہوں, کام کرتا ہوں سارا دن رات دوبارہ. میری زندگی میں اب کم ہو گیا آرس. اب میں صبح کو تقریباً 8:30 بجے کام شروع کرتا ہوں جو رات کو 7 بجے تک چلتا ہے. یہ بہت کم ہے میرے ورکنگ آرس. اچھا جی, میں نے اگر میں زندگی کا پورا بھی ایوریج نکالوں, ساری زندگی کا, تو میں نے تقریباً 18 گھنٹے روزانہ کام کیا ہوا ہے. دیر ور ٹائمس جب مجھے 7:30 بجے کالج پہنچنا ہوتا تھا. میرا باس بہت سخت تھا. 7:36 ہو جاتے تھے تو آپ کی ایبسینٹ لگا دیتا تھا. اچھا جو میں جاب کر رہا تھا. تو اس کے لیے مجھے کینٹ میں ہم رہتے تھے, تو مجھے اس کے لیے 6 بجے 5:30 بجے اٹھنا ہوتا تھا, کیونکہ میں نے عمر کو اسکول چھوڑنا تھا. بچوں کو میں اسکول چھوڑا کرتا تھا, چھوڑ کے وہاں سے کام پہ, اور میں رات کے 2-2:30 بج جانا was a routine. میں نے زندگی میں بہت عرصہ 18-20-22 گھنٹے روزانہ کام کیا ہوا ہے, اور وہ مجھے دیٹ از مائی بیسٹ ریلیکسیشن. واہ ڈاکٹر صاحب, بالکل مختلف اور زبردست چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ جب کووڈ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ انہوں نے تو خوب پیسے بنائے ہوں گے, اب جب ویکسین کی بات ہو رہی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں اب اس طرح پیسے بنائیں گے. اور حالانکہ آپ کی پیچھے انٹینشن یہ ہے اتنی زبردست کہ مجھے بھلے نقصان ہو جائے لیکن اگر لوگوں کو ضرورت پڑے تو ہمارے پاس چیز موجود ہو. تو آپ کی نیت اور آپ کا جو کام ہے وہ اور ہے, لیکن جو لوگ ہیں وہ اور بات کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے فیس کرتے ہیں, یا اس کے اوپر آپ یہ ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل نہیں ہوتا کہ میں آئی ڈونٹ کیئر اور آئی ڈونٹ بادر پیپل؟ آپ بتائیے کہ زندگی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں؟ بہت کم. جو آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, اس میں 100 لوگ باتیں بناتے ہوں گے. بالکل ٹھیک کہ نہیں یہ ایسے نہیں, انڈر ہینڈ کچھ اور ہے. یہ چیز کا دکھانے کو یہ مجھے لوگوں نے, میرے بہت اچھے دوستوں نے, جب وہ خواتین بیٹھ کے گوسپ کرتی ہیں کہ نہیں یہ لیب سے اتنا پیسہ نہیں ہوتا, یہ انڈر ہینڈ کچھ اور ہے, یہ جو اتنا ٹریول کرتے ہیں نا یہ پاؤڈر لے کے جاتے ہیں. اچھا, تو بات تو پہنچ جاتی ہے. بٹ ڈزنٹ میٹر, لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا. ہم کیونکہ ہم لوگ اپنے کام پہ توجہ کم دیتے ہیں, دوسروں کے کام پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں, اس لیے ہم ترقی نہیں کرتے. وہی وقت ہم اپنے کام پہ لگائیں تو ہم بھی ترقی کریں گے. تو سمپل سی بالکل مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کہتا ہے. آئی ڈونٹ گیٹ اپسیٹ اباؤٹ. شروع میں شاید ہوتا تھا, سیکھا کہ نہیں یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اپنے کام پہ دھیان کریں, اور ساتھ ہی کسی کو آپ سمپل سی بات ہے, مجھے آ کے کہتے ہیں آپ کے کمپیٹیٹر کون ہے؟ I don't compete with anybody. 2-3 آپ کو میں اس وقت بتانے لگا تھا نا, 2-3 باتیں. ایک تو میں نے زندگی میں کوئی گول نہیں بنایا. بالکل ٹھیک. میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے. اچھا. ہاں, ہر شخص جس کی کوئی اچھی بات ہے, I should like to be like that. وہ بات میں چاہوں کہ میرے میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. تو میرا کوئی آئیڈیل نہیں, میرا کوئی گول نہیں, میں کس سے کمپیٹ نہیں کرتا. I compete with myself. It's very difficult to beat me. تو اس لیے وہ کمپٹیشن چلتا ہے
keeps me at hiking. ڈاکٹر صاحب اتنی مطلب ماشاء اللہ کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ، اور پھر یہ بھی نہیں کہ کسی ایک فیز میں بلکہ تھرو آؤٹ دا لائف، آپ کی ڈرائیو کیا ہے سارے کے پیچھے؟ ابھی عشق کے امتحان بھی ہے. جی بالکل ٹھیک. لیکن زندگی بہت چھوٹی بھی ہے، بہت لمبی بھی ہے. اگر آپ اس کو استعمال کریں، اس پہ چلتے جائیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تو زندگی بہت چھوٹی ہے. اگر آپ فارغ بیٹھے رہیں تو زندگی گزرے گی نہیں. تو آپ کام کرتے رہیں، وہی ڈرائیو ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ آگے دیکھتے جا رہے ہیں نا، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ وچ گیوز یو سیٹسفیکشن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیپس یور بلڈ بوائلنگ، وہ ڈرائیو ہوگی. آپ کا خون کھولتا رہے. جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز، تو بلیو می میرا خون کھولتا ہے. ایسے بھی یہ کہاوت کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میرا خون باقاعدہ کھولتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. Then I try to achieve that. کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو، میں نہ تو قسمیں کھاتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں جب یہ کہتا ہے نا ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں کہتا ہوں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو سچ ہی بولنا چاہیے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ کبھی کبھی تو ڈس آنیسٹلی میں کہہ رہتا ہوں، یہ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں زندگی کو مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میں جھاگ ماری. اتنی عمر تھی اس میں بس یہی تم کر سکے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شاید تھوڑا سا وقت اور ملے تو کچھ اور کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ سے زندگی ملی اگر نئے سرے سے شروع کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے، تو آپ ڈاکٹر بن کے اسی طرح ہی کام کرنا چاہیں گے؟ کوئی گول نہیں بنانا، سب کچھ ایسے کوئی آئیڈیا؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں، اس چیز کا کوئی ریگریٹ نہیں. ہاں جو کچھ تقدیر میں جو چیزیں لکھی تھیں وہ پارٹ آف لائف. ہر شخص کے زندگی کے چیلنجز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، آپ صرف میرا احساس نہیں ہے، اور لوگ بھی جو آپ کو جانتے ہیں یا جن کو اس پروگرام کے ذریعے جاننے کا موقع ملے گا، ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں نے بھی بہت کچھ آج سیکھا ہے. تو ہماری جو نئی نسل ہے یا جو ہمارے لوگ زندگی میں اسٹرگل میں شامل ہوئے ہیں، کیا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال سے آپ انہیں کوئی 1 2 3 کیا چیزیں کہنا چاہیں گے کہ وہ لازمی زندگی میں انسان کو کرنی چاہیے، بھلے کامیابی ہو یا ناکامی ہو؟ آنیسٹ، پروفیشنل، ہارڈ ورک، ایماندار سے جو جس کام میں ہو ایمانداری سے کرو، پروفیشنلزم سے کرو اور محنت سے کرو. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنی ہے کہ جیسے کہ آپ کی شخصیت میں آپ کی جو بچپن میں تربیت ہوئی اس کا بہت حصہ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تربیت اس طرح انفارچونیٹلی نئی گھروں میں ہو پاتی، اور اسکولس بھی زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں. اس طرح سے درسگاہ کا مقصد نہیں رہا، استاد طالب علم کا وہ تعلق بھی نہیں رہا. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو شارٹ کٹ بہت اچھے لگتے ہیں، اور آنیسٹی لگتا ہے کہ اس کے اوپر چلیں گے تو شاید زندگی میں صرف پیٹ بھر کے روٹی ہی کھانے تک ہم محدود رہیں گے، کوئی بہت بڑا گول اچیو نہیں کر سکیں گے. کہ یہ میں اپنے ارد گرد ساؤنڈ سنتی ہوں اس طرح کی چیزیں. تو جب یہ والا ماحول ہو اور ایسی تربیت ہوئی ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ آنیسٹ بھی رہیں، پروفیشنل بھی ہوں اور ہارڈ ورکنگ بھی ہو؟ اور تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تن آسانی کی بھی عادت سی پڑ گئی ہے کہ محنت سے ذرا جی چراتا ہے. تو اس میں آپ کچھ ایسا اگر بتا سکیں جو ان کے لیے ڈرائیو بن سکے محنت کرنے کی، آنیسٹ رہنے کی اور اپنی لگن میں لگے رہنے کی؟ دیکھیں نا، میرے پاس تو ایک ریفرنس ہے، میرے باپ کا ریفرنس. جی ٹھیک ہے، کہ میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے دنیا چھوڑی تو ہم بہت فائنینشلی تو ہم بہت مشکل حالات میں تھے، لیکن میرا خیال ہے ان سے زیادہ کامیاب شخص کوئی نہیں. دیکھیں نا، انہوں نے اتنے بچے پیدا کیے
اور ایک لیگسی چھوڑی کہ بیٹا زندگی ایسے گزارنی ہے. میرے حساب سے میرے والد نے ہمیں 2 جنریشنز آگے لے گئے. اچھا. دیکھیں نا, وہ تو ایک بالکل پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, محنت کرتے تھے اور حلال کی کمائی کھلائی بچوں کو اور ان کو تعلیم دلا دی. وہ خود اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے, بچوں کو تعلیم دلا دی. خود وہ اتنے ٹریولڈ نہیں تھے, بچوں کو ان کے دماغ کھول دیے. دیکھیے میں نے بتایا نا, وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. میرے گھر میں میرے بچپن میں لائف میگزین آتا تھا, ریڈرز ڈائجسٹ آتا تھا. اچھا. اور والد صاحب خود ایک وہ جرنل آتا تھا نفسیات, سائیکالوجی کا, وہ خود پڑھتے تھے. میرے والد صبح کو اس زمانے میں 2 اخبار ہوتے تھے, پاکستان ٹائمز اور امروز. جی. وہ اخبار روز آتے تھے, صبح وہ پڑھ کے جاتے تھے. تو انہوں نے یہ ہمیں اب جنریشن 2 جنریشن بات کرو, چاہتے تو ہمیں اس کام میں لگا دیتے ہاں جی, کہ آ جاؤ تم بھی, یہ ورک شاپ ہے, تم بھی یہاں آ کے کام کرو. تو انہوں نے ہمیں پڑھائی پہ, نہ صرف پڑھائی پہ لگایا, ہمارے کیریکٹر بلڈنگ کی, ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے جینے کا طریقہ سکھایا, مورالٹی سکھائی, آنیسٹی سکھائی. 1947 میں ہمارا وہ گھر بنا تھا. جب 14 اگست تھی نا, یہ اگست کے مہینے میں وہ گھر جو بن رہا تھا اس کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی تھی. تو والد صاحب اس وقت تو رائٹ شروع ہو چکے ہوئے تھے. تو ہمارے گھر سے کوئی 2.5 میل کے فاصلے پہ ہندو مزدور تھے, وہ جو راج مزدور تھے جنہوں نے وہ گھر بنایا تھا, اور ان کی پیمنٹ ڈیو تھی. تو والد صاحب اس ماحول میں, جب سب طرف قتل و غارت, ہمارے اس علاقے میں سب سے زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی اور آگے لگی تھی کرو, اس میں چل میں جا کے ان کو سب کو پیسہ دے کے آئے تھے, یہ تمہارے ڈیوز بنتی ہے. جہاں پہ میرے والد کی تھوڑی سی جو ورک شاپ تھی, وہ ایک پوری مارکیٹ ایک ہندو کی تھی, اور میرے والد کو وہ بہت پسند کرتا تھا بیکاز ہی واز اے ویری آنیسٹ ہارڈ ورکنگ پرسن. جاتے انہوں نے ان کو بلایا, عبدالرشید میں جا رہا ہوں, یہ سارا میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے. میں کہا نہیں, میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, تو نہیں, میں نے بھیک نہیں دینی. تو دیکھیں نا, یہ کامیابی ہے. ہمیں بچوں کو, آنے والی نسل کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کامیابی کا مطلب کیا ہے. واٹ از اے سکسیسفل لائف, زندگی کا سکون کس چیز میں ہے. اور آپ جتنی سہل زندگی کے تو کوئی حد ہی نہیں ہے. آپ آج ایک بنی ہوئی چارپائی پہ سوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے کہ میٹرس والا ہو. میٹرس والا ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں اتنا بڑا, اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. گھر اتنا سا ہو تو پھر وہ ہو, تو اس کی کوئی حد نہیں. اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. یہ فیک ہے. اوریجنل وہ ہے جو آپ نے خود کریٹ کیا ہے. بچوں کو, یہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری, آپ لوگوں کی ذمہ داری. آپ اتنا زبردست کام کرتی ہیں, آپ اپنے ٹیچرز کو بتائیے کہ ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے. وہ نہیں گھر سے سیکھ کے آئے, آپ خود یہ کام کرو, آپ کو دیکھ کے بچے وہ کام کریں گے. بات تو یہ ہے نا کہ بچے آپ کی طرح کا ہونا چاہیے, وہ آپ کی کامیابی ہے نا. تو آپ ان کے سامنے وہ کام کر کے دیکھیں, ان کو ڈانٹے نہیں, ان کو مارے نہیں, کوئی ان کو ریڈیکیول نہ کرے. کسی بچے کو دوسرے بچے کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے. کسی بچے نے غلط کام کیا, اس کو اپنے آفس میں بلا لیں, پیار سے اس کو سمجھا دیں. اگر ڈانٹنا بھی ہے تو اکیلے میں ڈانٹیں. جو اس زمانے کا ڈرامہ ہے نا بچے, اس کو ساری عمر کا امپیکٹ پڑے گا اس کو. بچے کرمنل بن جاتے ہیں جن کا بچپن جو ہے وہ اس میں گزرا ہوتا ہے, ریڈیکیول میں گزرا ہوتا ہے. یو نو اٹ, آپ بہتر جانتی ہیں مجھ سے. تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ اپنے اسکول میں اپنے جاننے والوں کو, اپنی فیکلٹی کو طریقے بتائیں کہ جی ہم نے یہ انسٹیٹیوٹ اس طرح سے چلانا ہے, ہم نے اس طرح کے بچے پیدا کرنے کہ وہ ایماندار ہوں گے. جس بچے کو پتا ہوگا میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے ایمانداری سے آگے چلنا ہے, میں نے محنت کرنی ہے, وہ خود ٹھیک بچہ بن جائے گا. دیکھیں نا, جب آپ اس سے بات ہی یہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ بات کریں گے کہ جو فلاں جو بندہ ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کے پاس ایسی گاڑی ہے, اس کے پاس, تو وہ اس طرف سوچے گا, تو پھر اس کو جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم خود یہ کام کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا. ایک کام
اگر آپ کروا لیں بچوں سے، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی بات ہوگی تو مجھے آ کے بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں. آپ نے ایمانداری، آپ کو جو کام دیا گیا آپ نے اس کو ایمانداری سے، چیٹنگ نہیں کرنی. میں آج بھی ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو، فائنل ایئر کے ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں آپ نقل نہ کرو. جب آپ نقل کرتے ہو آپ ٹھیک مانگو کہ آپ کا نہیں تھا، آپ نے کسی سے لیا ہے نالج تو آپ نے بھیک مانگی ہے نا. ڈونٹ بی اے بیگر. اپنی رسپیکٹ کرنی سیکھو. وین یو آر اے بیگر یو لوز رسپیکٹ. بیگنگ کی آپ بیگنگ صرف یہ نہیں کہ کس سے پیسہ مانگنا، کس کا علم چوری کرنا بھی بیگنگ ہے. کس سے وہ چیز لینا جو آپ کے پاس نہیں ہے اور اس سے زبردستی مانگنا وہ بھی بیگنگ ہے. آپ دینے والے بنے. آپ بچوں کو یہ سکھائیے بیٹا آپ نے پاس اٹ آگے چلاؤ. میرے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے اگلے بیچ کو پڑھا رہے ہیں. یہ جو یہ بیٹھی پوسٹ گریجویٹس ہیں اگلے بیچز کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ جو تمہیں آ گیا ہے وہ تم نے آگے پاس آن کرنا ہے. اور ان کو بتائیں چاہے علم ہو، چاہے دولت ہو، چاہے وقت ہو، جتنا آپ دوسروں کو دو گے اچھی سینس میں اس میں اتنی برکت بڑھے گی. علم بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، محبت بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتی. اشفاق خان کا ہے نا کہ پتہ ہے آپ کو کہ ان کے مالی آیا ایک دن تو اس نے آ کے کہا کہ جی میرے بیٹا ہوا ہے. کہا تمہارا تو پہلے بھی ایک بیٹا ہے. تو کہتا ہاں جی 2 ہو گئے بیٹے. کہتے تو اب تو تمہاری محبت بڑھ جائے گی. تو مالی نے جواب دیا کہ نہیں صاحب، محبت بڑھتی نہیں ہے، محبت ملٹی پلائی ہوتی ہے. اللہ آپ دیکھیں نا کتنے بچے ہوتے ہیں ایک ماں کے، ہر بچے کے لیے محبت آتی جاتی ہے، الگ الگ آتی. وہ کہتی ہے اس سے زیادہ تو میں کبھی کسی کو پیار نہیں کر سکوں گی. اگلا بچہ آتا ہے اس کو ملتا. محبت ملٹی پلائی ہوتی ہے، اچھائی بھی ملٹی پلائی ہوتی ہے، چیریٹی بھی ملٹی پلائی ہوتی ہے. تو آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ اس کو آگے بانٹیں. یہ اپنے اسکول کا کلچر بنا لیں. اتنے سینکڑوں بچے ہیں، جب یہ نکلیں گے یہ الگ ہوں گے. اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ان کی طرح کا ہوں گے. معاشرے اوور نائٹ نہیں بنتے، ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. وہ بہت عرصہ لگتا ہے ان کو ٹھیک ہونے. ہمارا اچھا تھا معاشرہ، ہماری تاریخ اگر دیکھیں تو ایک زمانے میں ہم بہت اچھے لوگ تھے. وہ تو ہم اور کاموں میں پڑھ گئے، تعلیم چھوڑ دی، شارٹ کٹس پہ پڑھ گئے. شارٹ کٹ زیادہ تر غلط ہوتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. زیادہ تر کبھی چل بھی جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں لیڈ یو اینی وے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی سادگی سے اتنی گہرائی والی اور معنی خیز باتیں کی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن جو بھی آپ کی گفتگو سنے گا اس کو ضرور لگے گا کہ اسے اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ آپ سننے والوں اور لوگوں کو ان کے ذہنوں میں کرداش پیدا کر سکیں، وہ خون کھولنے لگے جس کی آپ نے بات کی تھی، اور وہ سوچیں کہ ہمارا رستہ کیا ہونا چاہیے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آپ کو عزت، صحت اور سکون والی لمبی زندگی دے، اور ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.